بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم اور اس مالک کی مہربانی سے شروع رمضان سے درس سیرت پاک کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج اس کی 17ویں مجلس ہے۔ پچھلی 2 مجلسوں میں 15 اور 16ویں مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ یعنی واقعہ معراج، سفر معراج کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، حرم سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا، اور اس میں کچھ خاص منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے کہ دنیا کے اندر آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آخرت میں اس کی کیا کیا سزائیں دی جائے گی، اس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کروائی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا، انبیاء کرام سے وہاں ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے مقام صریف الاقلام، اور پھر رف کے ذریعے ایک مسند اور ایک ڈولی کے ذریعے اللہ رب العزت کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ وہاں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے 3 تحفے، عظیم تحفے دیے گئے۔ ایک تو 50 نمازیں جو آخر میں 5 رہی، لیکن اس کا ثواب 85 کا اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسرا انعام یہ تھا کہ کفر اور شرک کے علاوہ امت محمدیہ جو گناہ کرے گی، اللہ اپنے فضل سے، بندوں کی توبہ سے اس کو معاف کر دیں گے، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ سفر ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پھر سے شروع کر دیا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو دعوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی تھی، آپ اس میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جہاں کہیں باہر نکلتے، 2-4 آدمی جمع ہوتے، ملتے، آپ ان کو اسلام سمجھاتے، اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے، اللہ کی توحید سمجھاتے۔ اور خاص کر کے عرب کے اندر کچھ جگہوں پر میلے لگا کرتے تھے، آپ ان میلوں میں بھی جایا کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حج کا موسم ہوتا تو حج میں چونکہ اطراف و جوانب سے دور دور سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں، حج کے فراغت کے بعد لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر دین سمجھایا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسلام کا چرچا مکے سے نکل کر مکے کے اطراف میں، مدینہ پاک میں اور دوسری جگہوں پر بھی ہونے لگا۔ مدینہ پاک جس کا دوسرا نام، پہلے نام یثرب تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا، مدینہ طیبہ۔ اور مدینہ طیبہ مکے کے بعد طائف ہی کی طرح ایک بڑا شہر تھا، اور مکے کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے، مدینہ پاک ہو کر ہی جایا کرتے تھے،
مدینے میں اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، اور وہاں کچھ یہود بھی رہا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کھجور کے باغات کرتے تھے، وہاں سے کھجوریں عرب کے دوسرے علاقوں میں جایا کرتی تھی۔ گویا کہ مدینہ ایک بڑا تجارتی مرکز بھی تھا۔ یہاں اوس اور خزرج یہ جو دو قبیلے تھے سالوں سے صدیوں سے وہاں رہتے تھے، لیکن ان میں آپس میں بات بات پر لڑائی اور جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ آپس میں خوب لڑتے تھے، ان کا بہت جانی مالی نقصان ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سردار ان کے ان جنگوں کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ دوسری طرف مدینے میں جو یہود رہا کرتے تھے، چونکہ یہودی اپنی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، تو وہ اوس اور خزرج کو یہ بتلایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں گے، اور اس نبی کی قیادت میں، اس نبی کے ساتھ رہ کر ہم تم لوگوں پر اور پورے دنیا پر، پورے عرب پر حکمرانی کریں گے۔ یہ مدینے کے یہودی اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج ان یہودیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یعنی آخری نبی سے متعلق بہت کچھ باتیں سنتے تھے، دوسرے انبیاء کا تذکرہ وہ سنتے تھے۔ اسی طرح پچھلی شریعتوں کے اندر جو احکامات تھے وہ ساری چیزیں سنتے تھے، لیکن یہودی اس اوس اور خزرج کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر کے رکھتے تھے، اور ان کا بڑا سودی کاروبار تھا، بلکہ ہتھیاروں کی تجارت یہودی ہی کیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی یہی عالم ہے، پوری دنیا کے اندر یہودی کچھ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، کچھ بڑے بڑے یہودی ہیں جن کا ساری دنیا کی تجارت پر کنٹرول ہے۔ آج دیکھیں کہ ہتھیاروں کی جو تجارت ہوتی ہے زیادہ تر یہودی ہی ہے، بلکہ وہی ساری دنیا میں ہتھیار سپلائی کرتے ہیں اور دنیا میں ایک طرح کا فساد مچا رکھا ہے۔ تو شروع سے ان کا یہ کام تھا، سودی کاروبار اور ہتھیاروں کی تجارت۔ سود کی وجہ سے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے ان کے قبضے میں آ گئے تھے، قابو میں آ گئے تھے۔ بہت سارا سودی لین دین تھا جو ادا نہیں کر پائے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال، 10 سال پورے ہو چکے تھے، 11ویں سال حج کے ایام میں مدینہ پاک سے 6 آدمیوں کا ایک قافلہ مکہ آتا ہے۔ حج سے فراغت کے بعد عرفات کے قریب ایک جگہ پر ان کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ یثرب کے لوگ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاں کہیں اس طرح مجمع ہوتا آپ پہنچ جاتے اور اسلام سمجھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو اسلام سمجھایا اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ان کو کہا اور اپنا نبی ہونا بتایا۔ اب چونکہ مدینے کے لوگ یہودیوں کے ذریعے آپ آخری نبی کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اللہ کا آخری رسول اور نبی ہوں اور مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اور یہودی جب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس آخری نبی پر ایمان لا کر تم سب پر قبضہ کر لیں گے، تو انہوں نے آپس میں، ان 6 افراد نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہودی ہم سے آگے بڑھے، اس سے پہلے ہی ہم اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ فوراً وہ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 6 حضرات جب مدینے پہنچے تو انہوں نے اسلام کا چرچا، تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر شروع کر دیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اب دوسرے سال، نبوت کے 12ویں سال، کچھ اور افراد، 12 افراد، پہلے سال تو 6 افراد تھے، دوسرے سال 12 افراد حج کے لیے آئے، اور یہاں انہوں نے چونکہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رکھا تھا، اس لیے وہ ایک جگہ پر قیام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ انہوں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے،
تو کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کا ایک وقت طے کیا اور ایک جگہ طے کی کہ اس جگہ ہم رات میں ملاقات کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان 12 افراد کے پاس گئے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ مدینے جانے لگے واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک قریشی تھے، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، نہایت سمجھدار اور دین کی سمجھ بہت اچھی تھی، اور دوسروں کو بہت اچھے انداز میں دین اور اسلام سمجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم اور قاری بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان 12 افراد کے ساتھ مدینہ پاک پہنچے۔ مدینے میں انہوں نے جا کر دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اور بہت حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ وہ لوگوں کو دین سمجھاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جس میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور بڑے بڑے مؤثر با اثر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کا معلم بنا کر بھیجا تھا، مدینہ پاک میں ان کا مقری مدینہ کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، یعنی مدینہ کے سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے معلم۔ اچھا، یہاں ایک بات بتلا دوں کہ رات کے وقت جن 12 حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ایمان قبول کیا تھا، چونکہ یہ سب سے پہلی مدینے والوں کی اسلام کی بیعت تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ، یعنی سب سے پہلے ہونے والی بیعت، جس میں 12 افراد تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو ذمہ داری حوالے کی گئی تھی وہ نبھانے لگے، لوگوں کو دین سمجھانے لگے، اور ان کی دعوت کی برکت سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ بلکہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، اور تو انہوں نے جا کر اپنے قبیلے سے کہا کہ اگر تم ہمیں اپنا سردار مانتے ہو تو ہم جس دین کو قبول کر چکے ہیں تمہیں قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شام ہونے تک ان کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب نبوت کے 13ویں سال، یعنی 12 سال ختم ہو چکے ہیں نبوت ملنے کے بعد، اور 13واں سال شروع ہوا، تو کچھ 70 یا 73 آدمی مدینہ پاک سے مکے حج کے لیے تشریف لائے، جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ 12 افراد بھی تھے جو گزشتہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ 73 افراد کا یہ قافلہ مدینہ مکۃ المکرمہ پہنچا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ رات میں ملنے کے لیے۔ چنانچہ وہی جگہ طے کی گئی، وہ گھاٹی طے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اب یہ جو 70 یا 73 افراد آئے تھے، کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ملنے کا پیغام بھیجا تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف دیتے رہیں گے، ہر سال ہم آئیں گے رات کے وقت، یہ خطرہ مول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر آئیں، ہمیں ملے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کی جان کو بھی خطرہ، ہمارے لیے بھی خطرہ، تو ہم کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ پاک لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بلکہ طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے تو ان حضرات نے، جو 73 مرد افراد تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں رکھی، اور
انہوں نے کچھ باتیں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا، اسلام کی دعوت پیش کی، سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ چونکہ دوسری بیعت تھی، اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی گھاٹی میں ہونے والی دوسری بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس کو بیعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں پہلے سال کے مقابلے میں زیادہ افراد تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک آنے کی دعوت بھی دی تھی، اس وجہ سے بھی اس کو بیعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس بیعت کے وقت ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس قافلے کے اندر سب سے چھوٹی عمر کے تھے لیکن بڑے سمجھدار تھے۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چھوا، پکڑا، بیعت کی اور اپنے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ مدینے کے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے مشرکین اور دوسرے مشرکین عرب کے جو مشرکین ہیں ان سب سے دشمنی مول لینا، سب سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہو تب تو ان کو مدینہ پاک آنے کی دعوت دو، اور اگر حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو ابھی ہی معاملہ صاف کر لو۔ جب انہوں نے بات کہی تو ان کے قافلے کے سارے لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں، ہم وفاداری کے ساتھ عہد نبھائیں گے، اور جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہی بات کہی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، حالانکہ ان کا مکے میں ایک مقام مرتبہ ہے، ہماری حفاظت میں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی اور کفار و مشرکین کے ساتھ دشمنی کرنی پڑے گی۔ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو تم محمد کو اپنے ساتھ لے جانے کی دعوت دو، لے جاؤ، اور نہیں تو پھر ان کو یہیں چھوڑ دو، ہم ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس وقت بھی مکے سے آنے والے اس وفد نے سب نے مل کر کہا کہ نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ بلکہ ایک صحابی بڑے سمجھدار تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ جب مدینے لے جائیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور یہودیوں سے ہمیں دشمنی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنوں کے ساتھ بھی رشتہ توڑنا پڑے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ رب العزت آپ کو غلبہ دے دے، آپ فاتح ہو جاؤ، آپ مکے اور مدینے پر آپ کا قبضہ ہو جائے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے وطن مکہ چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ نہیں، اب میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہی ہے، جینا بھی تمہارے ساتھ، مرنا بھی تمہارے ساتھ، تم جس کے ساتھ صلح کرو گے میں اس کے ساتھ صلح کروں گا، تم جس کے ساتھ جنگ کرو گے میں بھی اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو سب خوش ہو گئے اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب جب یہ قافلہ مدینہ پاک پہنچا تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار شروع ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ پاک جانے کی، ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جو صحابی اپنے طور پر جا سکتا تھا، ایک ایک دو دو یا قافلے بنا کر لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جو کمزور تھے وہ تو چھپ چھپا کر ہجرت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ میں تلوار لی، کمان کندھے پر لٹکائی، حرم میں آئے، طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس اطمینان سے نماز پڑھی، اور پھر لوگوں سے اعلان کر کے کہا کہ قریش کے لوگوں سن لو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو مکے سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ لیکن کس کی مجال تھی اور ہمت تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو روم سے آ کر مکے میں رہتے تھے، بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کے لیے سامان تیار کیا،
ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے کے لوگوں نے، کفار اور مشرکین نے روک لیا اور کہا کہ اچھا، باہر سے آ کر یہاں کمایا اور مالدار ہو گئے، اب یہاں کا سامان لے کر ہجرت کر رہے ہو؟ اگر تمہیں ہجرت کرنی ہو تو اکیلے جا سکتے ہو، مال و دولت نہیں لے جا سکتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں مال دولت دے دوں تو ہجرت کی اجازت دے دو گے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال وہاں قربان کر دیا اور تنہا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، اس لیے کہ مال و دولت تو آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو سودا کیا ہے یقیناً بہت بڑا سودا ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کے واقعات ہیں ہجرت کے موقع پر، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر ہجرت کی تیاری شروع کی۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ہجرت کے واقعات، ہم ہجرت کی تفصیل سنیں گے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیے، جب اللہ رب العزت اپنے نبی کی حفاظت کے لیے آتے ہیں تو مکے سے چھوڑ کر باہر ایسے افراد تیار کر دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ہدایت دیتے ہیں یا جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، اسباب غیب سے تیار کر دیتے ہیں۔ مدینے والوں کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کے مقدر میں لکھی تھی، تو ان کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ ایمان لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں حفاظت کا وعدہ کیا۔ تو ہمیں چاہیے، اور اسی طرح ایک بات یہ کہ صحابہ کرام اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے جاتے تھے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑا صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملنے والی عظیم نعمت اور دولت ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اس کی حفاظت کی کوششیں کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی حفاظت کی جو تدبیریں بتائی ہیں، ہم ان تدبیروں کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اس مبارک مہینے کو ہم سب کی زندگی کا بہترین مہینہ بنا دے، خیر و برکت والا مہینہ بنا دے، زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا مہینہ بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی